جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے، تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا۔ جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ کہا پوچھئے۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے۔ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا۔ کہا بات تو سادہ سی ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا۔ کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد۔ اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔